अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाजरीन, आज कुछ बात हो जाए हामिद मीर के बारे में। ये हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं कि हम किसी शख्स के बारे में बात करें, लेकिन ये दायरा इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो मुल्क की सलामती के साथ हो गया है। तो इसलिए मैंने समझा कि ये ज़रूरी है कि इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके आपके सामने पेश किया जाए और तमाम सहाफ़ी, तमाम नहीं, कुछ सहाफ़ी जो ये कह रहे हैं कि जी आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो मर्ज़ी बोलें, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। ये सहाफ़ी बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमारे आइन की शिक 19 यानी क्लॉज 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बड़ा क्लियरली लिखा गया है, लेकिन ये आपको आधी बात बताते हैं। अभी मैं आपको आइन की किताब से पढ़ के बताता हूँ और फिर आपको उसका उर्दू तर्जुमा भी बताता हूँ कि असल जो है ये फ्रीडम क्या है और कितनी है। पहले नाजरीन मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो जो है वो बना के अपलोड की थी, जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी ने जो CNN की एंकर बयाना को इंटरव्यू दिया था उसके बारे में। देखें शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा कि इसराइल जो है ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, यानी डीप पॉकेट्स की बात उन्होंने की। डीप पॉकेट्स होता है जिसके पास फिल्थी रिच पीपल, बहुत पैसा है, इन्फ्लुएंशियल है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ये इसराइल बहुत इन्फ्लुएंशियल है और ये मीडिया को कंट्रोल करता है और मीडिया जो है वो सही पिक्चर फ़लस्तीन की, जो कि जुल्म और बर्बरियत इसराइल वहाँ कर रहा है, वो नहीं दिखाता। और इस पे जो एंकर है वो बयाना वो बड़ी मतलब कहना चाहिए परेशान हुई, जुज़बुज़ हुई, गुस्से में भी आई, लेकिन बड़ा कंट्रोल्ड गुस्सा। और ये उस कहने का आप यहूदियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो एक जो है इशू बनाना चाहती थी। हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था यहूदियों के बारे में, और यहूदियों को बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था तो उसी वक्त मेरे ये जहन में आया कि अब इसराइल इसका जवाब देगा और बहुत ही सोच समझ से वेल प्लान्ड तरीके से इसका जवाब देगा। और उसकी उन्होंने शुरुआत कहाँ से की जवाब देने के लिए? सबसे पहले BBC को इस्तेमाल किया और उसके शो हार्ड टॉक में हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी को बुलाया गया और उसको ये कहा गया कि तुम्हारे यहाँ तो सहाफ़त जो है ना वो आज़ाद नहीं है, तुम सहाफ़ी जो ना महफूज नहीं है, और तुम बात करते हो फ़लस्तीन में मज़ालम की। अब इन दो का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये पहला कदम उठाया। दूसरा कदम ये कि चंद दिन के बाद जो है एक सहाफ़ी को कोई चंद लोग जो हैं 3 लोग उसके फ्लैट में आके ज़दोकोब करते हैं और वो डायरेक्ट जो है हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन पे इल्ज़ामात की बारिश कर देता है। और हियर कम्स हामिद मीर। ठीक है, फिर मैं अगेन कहूँगा कि मैं अपने इस चैनल की तौहीन समझता हूँ कि मैं लोगों के बारे में बात करूं, क्योंकि बेसिक पर्पस मेरे चैनल का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस थी। मैंने आपके सामने एक एनालिसिस पेश करना है कि हमारे वतन अजीज़ के साथ जो है ना वो क्या हो रहा है। और अब आप ये देखें कि जो कुछ हामिद मीर ने किया, इसका नतीजा जो है मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। और वो ये है कि आवाम जो है वो अपना एतमाद खो देंगे, बल्कि खो रहे हैं। आवाम को स्टेट मजबूत और पावरफुल नज़र आनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है इसमें आवाम को स्टेट जो है पावरफुल नज़र नहीं आ रही, और जब स्टेट पावरफुल होगी तो लोग अपने आप को महफूज करेंगे।
اب میڈیا کی آزادی کو بالکل جیسے میں نے کہا کہ غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جو آرٹیکل 19 کا مثال دیتے ہیں، میں آپ کو وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اور اس کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ کیا کہتا ہے۔ پہلے جو ہے میں اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں، جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اور جو انگلش نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے اس کے فوراً بعد میں اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ، یہ آرٹیکل 19 ہے آف دا کانسٹیٹیوشن۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، کاما، اس کے بعد اینڈ دیئر شیل بی فریڈم آف دا پریس، کاما، سبجیکٹ ٹو any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, comma, security of defense of Pakistan or any part thereof, comma, friendly relations with foreign states, comma, public order, very important, comma, decency or morality, comma, or in the relations to contempt of court, comma, or incitement to an offense, full stop۔ ناظرین یہ ہے کمپلیٹ آرٹیکل، اور جن لوگوں کو انگلش سمجھ آتی ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ سبجیکٹ ٹو یعنی کہ فریڈم ہے، لیکن حدود و قیود جو ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں۔ اب میں اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ہر شہری کو اپنی تھاٹس یعنی سوچوں کے اظہار کی آزادی ہوگی، کاما، اور پریس بھی آزاد ہوگا، لیکن قانون کے دائرے کے اندر، تاکہ یہ ساری باقی جو انہوں نے بتائی ہے کہ ان چیزوں کو گزند نہ پہنچے، یعنی کہ آپ ان چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ جو نا وہ نہ ڈالے۔ سب سے پہلے اسلام کی عظمت اور اس کا وقار، دوسرا ملک کی سلامتی اور دفاع اور اس سے متعلقہ اور بھی جو ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ سلامتی اور دفاع کے زمرے میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کو گزند نہ پہنچے۔ اس کے بعد دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات۔ پھر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پبلک آرڈر۔ یہ لگتا ہے کہ ہمارے صحافی جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں، اور جو کم از کم سینئر صحافی ہیں جو کہ معزز قسم کے ریئل قسم کے صحافی ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو بتائیں، بلکہ فرض ہے کہ یہ بتائیں کہ بھئی اس کو بھی پڑھ لو۔ پبلک آرڈر کیا ہے؟ سوسائٹی کی سموتھ فنکشننگ اور لوگوں کی بہترین طریقے سے فنکشن کرنے کی صلاحیت، یعنی کہ میرے اندر جو ایبلٹیز ہیں ان کو میں بہترین طریقے سے اپلائی کر سکتا ہوں، اور سوسائٹی کی سموتھ فنکشننگ جو ہو سکے، ٹھیک ہے، اس کو گزند نہ پہنچے۔ شائستگی اور اخلاقیات، پھر توہین عدالت، اور کسی بھی جرم کے لیے کسی کو بھڑکانا، یعنی یہ ہیں حدود و قیود کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی آپ کسی کو بغیر تکلیف دیے کسی کو گزند پہنچائے اپنی بات کہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ حامد میر نے جو ٹیلی ویژن پہ آ کے جس طریقے سے جو الفاظ استعمال کیے، جس لب و لہجے میں استعمال کیے، جناب اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن یہ میرا فرض ہے، انالیسس ہوتا ہی ناظرین اس طریقے سے ہے، ہر چیز کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، لوگ ایونٹس کو سامنے رکھ کے اس کا انالیسس کر کے اس میں سے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں۔
ناظرین، میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ کون سے جینون صحافی ہیں اور کون سے صحافیوں کے روپ میں ایسے ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ این جی اوز کے ماں پہ اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ماں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف لکھتے رہتے ہیں. اور یہ جو آئین کی شک 19 ہے یہ خود گائیڈ لائنز مہیا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں سخت قوانین ہونے چاہیے کہ جو بھی اس کلاز کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی. اور اب جن اداروں کا کام ہے ان کو چاہیے کہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس پہ ایکشن لیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اس سے عوام کا اعتماد بحال ہوگا. ناظرین، مجھے تو جو بھی ملا اس نے ایک ہی سوال کیا، اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ حامد میر کا انتہائی سخت، درست، توقمانہ، بدتمیزانہ لہجہ جو ہے یہ خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ alone، میرے پیچھے کوئی قوت ہے. آپ حامد میر کو بغیر کچھ کہے آپ ان قوتوں کو آپ کو پکڑنا ہوگا. وہ جو سٹرنگز ہیں وہ کاٹنی ہوں گی، اور وہ ڈیفینیٹلی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں جوان جو ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے جام شہادت نوش کریں، اور ادھر چند لوگ جو ہیں وہ آزادی صحافت کے نام پہ وطن عزیز کو، بلکہ پوری جو سیکیورٹی کی ادارے ہیں ان کو بدنام کریں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں گے کہ کووڈ جو ہے پینڈیمک سے بچنے کے لیے پاکستان نے بہترین مینجمنٹ کی ہے، اور اس کا اعتراف دنیا کے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے جو شرح نمود ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جناب، اس کو روکنے کے لیے بھی بہت سی طاقتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ خود دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم جو والے ہیں، یار اگر کوئی لیول کے یہ پولیٹیشنز ہوں تو اس موقع پہ بغیر سوچے سمجھے وہ جس صحافی کو زد و کوب کیا گیا تھا اس کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ جو ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہم گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اپنے وطن عزیز کو، اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہاں، میں مانتا ہوں کہ آزادی رائے کا حق ہر شہری کو ہونا چاہیے، صحافت بھی آزاد ہونی چاہیے، لیکن آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق اس کے اندر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ صحافت آزاد ہے، اور آپ کو اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے. خواتین جو صحافی ہیں وہ، میں افسوس ہوتا ہے، اور بھئی اس آرٹیکل کو پڑھ لو، کیا تمہیں اس چیز کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے کسی سے تو کوئی لیگل طریقہ جو ہے نا استعمال کرو. تو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پولیس ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. بہت سے گھروں میں جوان لاشیں آئی ہیں، شہادت نوش کی ہے انہوں نے. ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ ملک کی ترقی روکیں اور اپنے آئیڈیاز کو امپوز کرنے کے لیے ہم جو عام لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچائیں. ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے فارورڈ کریں، اور جو ملک کی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں آپ کھڑے ہیں، اظہار یکجہتی کریں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور کہیں کہ فریڈم آف پریس یس ہونی چاہیے، اور فریڈم آف اسپیچ یس ہونی چاہیے، لیکن اسٹیٹ کو نقصان پہنچا کے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آئیڈیاز جو ہے
وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔